تسمع سیدنا سری السقطی، کیا تم نے سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ تسمعوا یا شباب بھی؟ آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ بتائیں جواب دیں، سنا ہے؟ سری سقطی. هذا الرجل الولي كان له ابن اخت اسمه الامام الجنيد. سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہیں کہ جن کا نام ہے جنید، كمان صار بعدين من كبار الاولياء. اور بعد میں یہ بھانجے جنید بھی بہت بڑے ولی بنے. سيدنا السري بيكون خاله للامام الجنيد. تو سیدنا جنید کے جو ماموں ہیں وہ سیدنا سری سقطی ہیں. اجى لعنده مرة زائر، تو ایک مرتبہ سیدنا جنید آئے سری سقطی کے پاس. قال له يا جنيد إذا أخذت مضجعك بدك تنام. تو سیدنا سری سقطی نے حضرت جنید سے فرمایا کہ اگر تم سونے کی پناہ تلاش کرتے ہو، سونے کی جگہ، قل 3 مرات. اور اب تم جب سونے کے لیے جا رہے ہو تو کہو 3 مرتبہ الله معي، اللہ معی، الله شاهدي، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، الله ناظر إليه. اور اللہ کی نظر کرم مجھ پر ہے. هذه الكلمات رددها 3 مرات. تو یہ 3 لفظ جو ہیں ان کو 3 مرتبہ کہنا. اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظری، سونے سے پہلے 3 مرتبہ. عندما تريد أن تنام، جس وقت میں تم سونے کا ارادہ کرو. الفتى الجنيد نفذ ما قاله الإمام السري. تو سیدنا جنید نے سری سقطی کی یہ وصیت سن کر فوراً اس کو اپنے اوپر اپنا لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا. وكرر ذلك 3. اور 3 مرتبہ اس کو پڑھا. ثم جاءه بعد مدة اس کے بعد آئے کچھ زمانے کے بعد دوبارہ وقال له الآن تفكر بالمعنى الذي تتلفظ به. تو آپ نے فرمایا اے جنید، جو لفظ تم بار بار دہراتے ہو، آج ان لفظوں کو بولنے کے ساتھ اب اس پر غور بھی کرنا شروع کرو. الله معي، اللہ میرے ساتھ ہے، الله شاهدي، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، الله ناظر إلي. اور اللہ کی نظریں مجھ پر ہیں. صار الفتى يتفكر بهذه الكلمات. اب سیدنا جنید جو ہیں وہ ان لفظوں میں غور و فکر کرنے لگے. ثم جاءه بعد فترة پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے. وقال يا جنيد آپ نے فرمایا اے جنید، من كان الله معه اگر ہو کسی کے ساتھ اللہ وشاهده اور اللہ اسے دیکھتا ہے وناظره اور اللہ کی نظر کرم اس پر ہے، كيف يعصيه؟ تو وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ إياك يا أخي خبردار اے میرے بھائی، أن تجلس في مكان فيه معصية. ایسی جگہ پر ہرگز نہ بیٹھنا جہاں پر گناہ ہو رہا ہو. والمشكلة أنك تغلق بابك مشکل تو یہ ہے کہ تم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہو ولا ترى أحدا من الخلق يراك. اور اللہ کی مخلوق میں سے اب تم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وتفعل المعصية. اور اس وقت میں وہ گناہ کرتا ہے. أتعرف ماذا يقول لك الله؟ آپ کو پتا ہے رب کریم ان لوگوں کے لیے کیا فرماتا ہے؟ عبدي اے میرے بندے، استحييت من أبيك
تو شرمایا اپنے باپ سے، وأمك اپنی ماں سے، وأخيك اپنے بھائی سے، والناس، لوگوں سے، ولم تستحي مني وأنا أنظر إليك. اور نہیں تو شرمایا مجھ سے، میں تو تجھے وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عبدي اے میرے بندے، جعلتني أهون الناظرين إليك. تو کہ تو نے کر دیا مجھ کو کہ میں تیری طرف اس تیرے گناہ کو دیکھ رہا تھا۔ لذلك اسمعوا الحديث. اسی وجہ سے سنو ایک اور حدیث۔ قاعدين بیٹھے ہوئے ہو، جانا ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، قاعدين بیٹھے ہو، جانا ہے، اسمع. سنو۔ في الحديث الشريف حدیث شریف میں ہے إذا دخل العبد داره کہ جب بندہ کسی گھر میں داخل ہوا وغلق أبوابه اور بند کر دیا گھر کے دروازے کو وارتكب المعصية، اور گناہ کا ارتکاب کیا، ماذا يفعل الله به؟ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ يأتي به يوم القيامة فيجعله ينظر إلى الجنة. تو وہ آئے گا بروز محشر اور وہ دیکھے گا جنت کی طرف۔ الجنان، الحوريات، وہاں پر حور ہیں، القصور، وہاں پر محل ہیں، اللآلئ، اور وہاں پر باغ ہیں، من الباب ينظر. وہ دروازے سے دیکھے گا۔ ثم يقال له ردوه عن الجنة ليس من أهلها. تو کہا جائے گا اس کو واپس لوٹا دو جنت سے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ردوه واپس لوٹا دو، ليس من أهل الجنة. یہ جنتیوں میں سے نہیں ہے۔ فيقول يا رب لو أنك لم تريني الذي أريتني لكان أهون علي. تو وہ کہے گا کہ اے میرے مالک، اے کاش کہ تو نے مجھے اس جنت کا یہ جمال اور یہ منظر حسین نہ دکھایا ہوتا، جب مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ فيقول ذلك أردت بكم. تو فرمایا رب کریم نے یہی میں نے ارادہ کیا تھا تیرے ساتھ۔ يا شباب اے جوانو، ذلك أردت بكم. یہی میں نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ۔ كنتم إذا خلوتم جب تم تنہائی میں ہوتے تھے بارزتموني بعظائم الذنوب. تو تم اس وقت میں اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے تھے۔ كنتم إذا خلوتم جب تم ہوتے اکیلے تنہائی میں بارزتموني بالعظائم. تو اس وقت میں ظاہر ہوتا، تب بھی تم گناہ کرتے۔ هبتم الناس ولم تهابوني. تو تم اس وقت میں لوگوں سے تو ڈرے لیکن اپنے خدا کی تم نے حیا نہیں کی۔ وأجللتم الناس ولم تجلوني. لوگوں کا تو تم نے احترام کیا لیکن اپنے خدا کو تم بھول گئے۔ اليوم أذيقكم أليم العذاب. اور آج تم کو دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، مع ما حرمتم من الثواب. کہ آج تمہیں اس جنت کو دیکھنے کے بعد بھی اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ لا تقل إنني لم أحذرك يوم القيامة. مت کہنا قیامت میں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی آیا نہیں۔ الآن آج نتوب جميعا إلى الله سارے کے سارے توبہ کریں اپنے رب سے، ونبدأ صفحة جديدة معه. اور آج ہم اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول رہے ہیں، ونرجع إلى بيوتنا ونصلح أحوالنا. اور آج ہم لوٹیں گے اپنے گھروں میں، اور آج ہم اپنی عادتوں کو اچھا کر لیں گے۔ صلاة، نماز، صوم، روزے، بر والدين، والدین کی فرما برداری، إحسان إلى الزوجة، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک، إحسان إلى الجيران، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک، أخلاق حسنة. اچھے اخلاق۔ عسى الله
الله أن يقبل توبتنا. تو رب کریم کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا. الموافق يرفع يده. تو جو میری بات سے اتفاق کرتا ہاتھ اٹھائیں. هذا عهد منكم أمام الله. تو میرا یہ وعدہ ہے تم سے اور تم نے وعدہ کیا خدا کے سامنے. يا شباب اے جوانو، أصبحت صفحتكم بيضاء بعد التوبة. تو آج تمہارا اس وقت تمہاری توبہ کے ساتھ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو مٹا کر تمہاری زندگی کی کتاب کو دوبارہ سے سفید کر دیا ہے. فاملؤوها بالحسنات بعد الآن. اور آج کے بعد سے اس سفید صفحے پر تمہاری صرف نیکیاں ہونی چاہیے. الله أكبر. اللہ اکبر، الله أكبر. اللہ اکبر، الله أكبر. اللہ اکبر.